لاہور ہائی کورٹ میں ہتھے کی عزت قانون 2024 کے خلاف درخواستوں پر سماعت کا معاملہ۔ حکومت پنجاب کے وکیل نے عدالت میں جواب داخل کروانے کے لیے مہلت مانگ لی ہے۔ عدالت نے درخواستوں پر سماعت 13 اپریل تک ملتوی کر دی ہے۔ تفصیلات بتا رہے محمد اشفاق بتائیے کہ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں مزید؟ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار حسین نے ایک ہی نوعیت کی مختلف درخواستوں پر سماعت کی۔ درخواستوں میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ پنجاب ہتھے کی عزت قانون میں آئین سے متصادم دفعات شامل کی گئی ہیں۔ نئے ہتھے کی عزت کے قانون کے تحت آزادی اظہار رائے ختم ہو جائے گی۔ قانون کے تحت لوگوں کو سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جائے گا اور ریاست ایسا کوئی قانون نہیں بنا سکتی جو آئین کے خلاف ہو، لہذا عدالت ہتھے کی عزت کے قانون کی آئین سے متصادم دفعات کو کالعدم قرار دیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار حسین کے روبرو پنجاب حکومت کے وکیل نے جواب جمع کروانے کے لیے مہلت کی ابتدا کی، جسے عدالت نے منظور کرتے ہوئے کارروائی 13 اپریل تک ملتوی کر دی۔ ٹھیک ہے، کارروائی 13 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ بہت شکریہ اشفاق۔ حکومت پنجاب کا بڑا فیصلہ، دل کی بیماریوں کی اسکریننگ مہم شروع کی گئی ہے۔ صوبائی وزیر منشور اللہ بٹ نے نیشنل ورکرز ویلفیئر اسکریننگ مہم کا افتتاح کیا ہے۔ ورکرز کے 51,000 زیر تعلیم بچوں میں دل کی بیماریوں کی تشخیص کے لیے اسکریننگ ہوگی، جبکہ صوبائی وزیر کا اس متعلق کہنا ہے کہ صوبہ بھر میں ٹیمیں مرحلہ وار ورکرز ویلفیئر اسکولز میں بھی جائیں گی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں عاطف پرویز۔ عاطف بتائیے کہ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، پنجاب سے دل کی بیماریوں کی اسکریننگ کی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ محنت کشوں کے 51,000 زیر تعلیم بچوں میں دل کی بیماریوں کے حوالے سے ابتدائی عمر میں اسکریننگ شروع کر دی گئی۔ محکمہ سوشل سیکورٹی پنجاب کے امریکہ کے معروف طبی ادارے جان ہاپکنس کے تعاون سے تشخیص شروع کی گئی ہے۔ 51,000 بچے ورکر ویلفیئر فنڈ کے اسکولوں میں زیر تعلیم ہے، یہ کہنا ہے وزیر تعلیم کا۔ محکمہ سوشل سیکورٹی کے ماہر ڈاکٹرز کی ٹیمیں لاہور میں 4 اسکولوں میں اس مہم کو شروع کیا ہے۔ صوبے بھر میں ٹیمیں مرحلہ وار ورکر ویلفیئر کے اسکولوں میں جائیں گی۔ محنت کشوں کے بچوں میں ابتدائی عمر میں بیماری کی تشخیص ہونے پر بر وقت علاج ہو سکے گا۔ صوبائی وزیر لیبر اور افرادی قوت پنجاب محمد منشور اللہ بٹ نے ملک کا باقاعدہ افتتاح نشتر ورکر ویلفیئر کے اسکول سے کر دیا۔ سیکرٹری لیبر دانش افضال، کمشنر سوشل سیکورٹی ذوالفقار علی کھڑے اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ بچوں میں بیماری کی تشخیص ہونے پر سوشل سیکورٹی کے دل کے اسپتال میں فوری علاج معالجہ ہوگا۔ علاج مفت اور ماہر ڈاکٹروں کی زیر نگرانی ہوگا۔ بر وقت علاج سے آنے والے عمر میں پیچیدگیوں سے بچا جا سکے، یہ کہنا ہے وزیر لیبر کا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عاطف۔ پنجاب کی 5 میڈیکل یونیورسٹیوں کے نئے وائس چانسلر کی تعیناتی کے لیے اشتہار جاری۔ نئے ویسیز UHS، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اور دیگر اداروں میں تعینات کیے جائیں گے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ پنجاب کے مطابق امیدوار 6 مئی تک درخواست دے سکتے ہیں۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں محمد بلال سے۔ جی بلال بتائیے۔ جی بالکل، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ پنجاب نے صوبے کی 5 میڈیکل یونیورسٹیز کے نئے وائس چانسلرز کی تعیناتی کے لیے اشتہار جاری کر دیا۔ امیدوار 6 مئی تک درخواست دے سکتے ہیں، جبکہ نئی وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی، راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی، فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی، فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں تعینات کیے جائیں گے۔ 5 میڈیکل یونیورسٹیوں کے موجودہ وائس چانسلرز کی مدت ملازمت ماہ جولائی میں ختم ہو رہی ہے، جبکہ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ پنجاب نے پہلے وائس چانسلرز کی تعیناتی کی قواعد و ضوابط جاری کر چکا ہے۔ جی شکریہ بلال آپ کا۔ واپس آئیں اور آپ کو بتائیں کہ شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور دیگر کاغذات کی گمشدگی کی رپورٹ کا گھر بیٹھے اندراج ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب پولیس پاکستان ایپ کا افتتاح کر دیا ہے۔ کاغذات گمشدگی کی FIR گھر پر ہی موصول ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ ایپ سے رپورٹ درج کروانے پر وسائل اور وقت کی بھی بچت ہوگی۔ تفصیلات اس رپورٹ۔ ڈرائیونگ لائسنس اور دیگر ضروری کاغذات کی گمشدگی کی رپورٹ کا گھر بیٹھے اندراج ہوگا۔ شہری گھر بیٹھے ایپ کے ذریعے قیمتی دستاویز کی گمشدگی رپورٹ ٹیکنالوجی سے عوام کے لیے آسانی پیدا کرنا ہمارا عزم ہے۔ پنجاب کو جدت کی راہ پر گامزن کرنا حکومت کی ترجیح ہے۔ پنجاب پولیس پاکستان ایپ پر اندراج کے بعد گمشدگی FIR بھی گھر پر ہی موصول ہوگی۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ مریم کی دستک، ای خدمت مراکز، ای پے جیسے منصوبے ڈیجیٹائزیشن کی کامیابی کی مثال ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ کسانوں کے مسائل کے حل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ اس بارے رپورٹ کریں گے حسن رضا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس پنجاب حکومت اور ورلڈ بینک کے تعاون سے جاری منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی اپنی ٹیم کے ہمراہ اجلاس میں شرکت، میکنائزڈ ایگریکلچر، فلڈ ریزیلنٹ ویسٹ مینجمنٹ اور ایکو فرینڈلی منصوبوں میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا، شہریوں کو ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے صاف شفاف طریقے سے سروسز کی فراہمی حکومت کا مشن ہے۔ مریم کی دستک، ای خدمت مراکز، ای بز اور ای پے جیسے منصوبے ڈیجیٹلائزیشن
ڈیجیٹلائزیشن کی کامیابی کی مثال ہیں۔ کسانوں کو سپر سیڈرز، جدید زرعی مشینری کی فراہمی وزیر اعلیٰ پنجاب کا مشن ہے۔ پنجاب میں کسان کارڈ کے اجراء سے انقلابی نتائج سامنے آئے ہیں۔ چیف سیکریٹری زاہد اختر زمان اور دیگر افسران بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ چیئرمین پاکستان امہ کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کہتے ہیں الحمدللہ 3 روز بعد مسجد اقصیٰ کے دروازے کھل گئے اور نماز ادا کی گئی، جبکہ صہیونیت کا مسلم ممالک کو آپس میں لڑانے کا 100 سالہ منصوبہ ناکام ہوا ہے۔ ایران پر حملے کے وقت سے آج صبح تک الاقصیٰ بند تھی۔ رمضان المبارک کے دوران بھی نہ تراویح ادا ہوئی نہ نماز ادا ہوئی۔ تاریخ اسلام میں پہلی بار نماز عید ادا نہ ہو سکی، لیکن جو پاکستان نے، مملکت سعودی عرب نے، ترکیہ نے محنت کی اور صہیونیت کا وہ 100 سال کا منصوبہ جس کا مقصد مسلم مکاتب فکر کو آپس میں متصادم کروانا تھا، عرب اسلامی دنیا اور ایران کو آپس میں متصادم کروانا تھا، جب ہماری قیادت نے، ہمارے فیلڈ مارشل حافظ سید آصف منیر، میاں شہباز شریف صاحب، سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان، پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب، ترکیہ کے صدر جناب اردگان صاحب، انہوں نے مل کر صہیونیت کے اس منصوبے کو سمجھا اور مذاکراتی عمل کی طرف آگے بڑھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ اعزاز اور افتخار دیا کہ حتمی معاملات جو ہیں جنگ بندی کے، وہ پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ اس میں قدم بقدم آگے بڑھا گیا۔ اس میں ہمیں تعاون حاصل تھا مملکت سعودی عرب کا، دیگر اسلامی عرب ممالک کا، اسی کا آج نتیجہ ہے کہ الاقصیٰ کے دروازے کھلے ہیں۔ پنجاب کے لاکھوں مسیح خاندانوں کو بڑا ریلیف دینے کی تیاری۔ مسیح برادری کے قدیم فیملی قوانین میں تبدیلی کا فیصلہ۔ کرسچن میرج ایکٹ میں 153 سال بعد بنیادی تبدیلیاں کی جائیں گی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب میں مسیحی برادری کے قدیم فیملی قوانین میں تبدیلی کا فیصلہ۔ 1872 میں بنائے گئے کرسچن میرج ایکٹ میں بنیادی تبدیلیاں کی جائیں گی۔ کرسچن میرج ایکٹ کے باعث مسیحی برادری شادی کی رجسٹریشن نہ ہونے کے مسائل سے دوچار تھی۔ مجوزہ کرسچن میرج ایکٹ کا بل 2026 تیار۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے اقلیتی امور فلبوس کرسٹوفر نے بحیثیت پرائیویٹ ممبر مجوزہ بل جمع کروا دیا۔ مجوزہ بل کے تحت مسیحی برادری میں شادی کی کم سے کم عمر 18 سال مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ اس سے پہلے قانون کے مطابق شادی کے لیے لڑکے کی کم سے کم عمر 16 جبکہ لڑکی کی 13 سال مقرر تھی۔ مجوزہ بل کے تحت شادی کے لیے دلہا اور دلہن کا مسیحی ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ موجودہ قانون کے مطابق دلہا اور دلہن میں سے کسی ایک کا مسیحی ہونا ضروری تھا۔ مجوزہ بل میں کرسچن میرج کو یونین کونسل اور نادرا ریکارڈ میں درج کروانا لازم ہوگا۔ موجودہ قانون کے تحت مسیحی شادی کی یونین کونسل اور نادرا میں رجسٹریشن ممکن نہیں۔ مجوزہ بل کے تحت تمام رجسٹرڈ گرجا گھروں میں مسیحی طریقہ کار کے مطابق شادی ہو سکے گی۔ مجوزہ بل کے تحت شادی کی تقریب کے لیے وقت اور دن کی کوئی قید نہیں ہوگی۔ موجودہ قانون کے تحت شام 6 بجے کے بعد کرسچن میرج نہیں کی جا سکتی۔ صوبائی دارالحکومت لاہور کے 2 بڑے تعلیمی اداروں کے نام بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جن میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور اور لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کا نام تبدیل کیا جائے گا۔ کامن کمیٹی برائے ہائر ایجوکیشن پنجاب اسمبلی نے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ترمیمی بل منظور کر لیا ہے اور بل کے تحت پنجاب کی 6 جامعات کے نام دوبارہ کالجز کے ناموں پر ہی بحال کیے جائیں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں حمزہ خورشید سے۔ حمزہ بتائیے کہ اس حوالے سے آج بالکل قائمہ کمیٹی ہائر ایجوکیشن پنجاب اسمبلی نے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ترمیمی بل 2026 منظور کر لیا ہے۔ قائمہ کمیٹی اجلاس میں 30% ممبران نے اسمبلی جبکہ بقیہ نے آن لائن شرکت کی، جبکہ اجلاس کی صدارت چیئرمین کمیٹی نور الامین بٹو نے کی، جبکہ بل کے تحت پنجاب کے 9 جامعات کے نام دوبارہ کالجز کے ناموں پر بحال کیے جائیں گے، جبکہ لاہور کے 2 بڑے تعلیمی اداروں کے نام بھی بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ جبکہ اگر بل کے متن کی بات کی جائے تو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کا نام تبدیل کر کے گورنمنٹ کالج لاہور ایز دی یونیورسٹی سے تبدیل کیا جائے گا، جبکہ لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کا نام لاہور کالج فار وومن لاہور ایز دی یونیورسٹی میں تبدیل کیا جائے گا، جبکہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی
यूनिवर्सिटी फैसलाबाद बराए ख्वातीन का नाम गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख्वातीन फैसलाबाद एज यूनिवर्सिटी में तब्दील किया जाएगा, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी सियालकोट का नाम गवर्नमेंट कॉलेज सियालकोट एज दी यूनिवर्सिटी के नाम से तब्दील किया जाएगा, जबकि गवर्नमेंट सादिक कॉलेज यूनिवर्सिटी बहावलपुर का नाम गवर्नमेंट सादिक कॉलेज बहावलपुर एज यूनिवर्सिटी में तब्दील किया जाएगा, जबकि तालीमी इदारों के तारीखी शनाख्त बहाल करने की पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। ये कहना था इस मौके पर चीफ विप नून लीग राना अरशद का, जबकि राना अरशद ने मजीद कहा कि यूनिवर्सिटी का नाम साथ लगने से कॉलेज के तारीखी नाम दबते जा रहे थे। चीफ विप नून लीग राना अरशद का कहना था कि सिर्फ नाम तब्दील किए जा रहे हैं, तंजीमी मामलात में कोई फर्क नहीं आएगा, जबकि हिफाजत कमेटी मंजूरी बिल ऐवान से मंजूर होगा और बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमजा। पैक्टा ने 8वीं जमात के बोर्ड इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया है। 8,94,000 उम्मीदवारों में से 7,82,000 उम्मीदवार कामयाब, 1,10,000 उम्मीदवार फेल। कामयाबी का तनासब 88% रहा। सबसे ज़्यादा 358 नंबर रुमैसा ईमान ने हासिल किए। फातिमा बतूल ने 400 में से 353 और हादिया अहमद ने 350 नंबर हासिल किए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ बताइए। जी बिल्कुल, आखिरकार पैक्टा की जानिब से 8वीं के सालाना नताइज का ऐलान कर दिया गया है। पहले ये ऐलान किया गया था कि 9 अप्रैल के रोज जो है सुबह ये नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन टेक्निकल वजूहात की बिना पर दोपहर 3 बजे इन नताइज का ऐलान किया गया है और 7,82,000 से ज्यादा उम्मीदवार जो है जिन्होंने कामयाबी हासिल की। मजमूई तौर पर 8,94,000 उम्मीदवार इन इम्तहानात में शरीक हुए थे। 1,10,000 उम्मीदवार कामयाब ना हो सके। सबसे ज्यादा 358 नंबर रुमैसा ईमान ने हासिल किए, फातिमा बतूल ने 353 और हादिया अहमद ने 350 नंबर हासिल किए। पैक्टा की जानिब से कुल 4 मज़ामीन का इम्तहान लिया गया था। 8वीं जमात के इम्तहानात के टोटल मार्क्स 400 मुकर्रर किए गए थे। शुक्रिया आतिफ आपका।